بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں ان کا نام ہے علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔ ان کا لقب ابو الحسن، کنیت ابو تراب، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی چوتھے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی، اور ان کی ولادت ہوئی ہے ہجرت سے 23 سال قبل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 سال قبل، اور عیسوی اعتبار سے 599 میں ولادت ہوئی اور وفات 661 میں ہوئی، اور 40 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی۔ عبد الرحمن ابن ملجم الخارجی نے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہے بہت چھوٹی عمر سے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مکے میں قحط سالی ہو گئی تھی اور غذائی قلت بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے جو بنی ہاشم کے دوسرے لوگ تھے، مثلا حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب نے فیصلہ کیا کہ چونکہ ابو طالب کی عمر زیادہ ہو گئی ہیں اور ان کے بچے بھی چھوٹے ہیں، تو ان کی کفالت ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے، تو ہم ان کے بچوں کو جو ہے کفالت میں لے لیں۔ تو عقیل اور جعفر رضی اللہ عنہما حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر کے پاس چلے گئے، اور جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گئے۔ تقریباً اس وقت ان کی عمر تھی 6 سال، اور 10 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ متفقہ طور سے ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور بڑے عمر کے لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہوئی۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کتنا اعتماد کرتے تھے کہ مطلب 20 سال کی عمر میں 20 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، ہم خود سمجھتے ہیں ہمارے 20 سال کی عمر کے نوجوان تو ظاہر ہے ان میں شعور بھی نہیں ہوتا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اپنے بستر پر سلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ صبح کو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بستر کو دیکھا، رات کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، تو انہیں معلوم ہوا کہ بستر پر تو حضرت علی ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانتیں لوگوں نے رکھوائی تھی وہ ساری اس کے جو ہے لوگوں تک پہنچائی جن کی امانتیں تھیں، اور پھر ہجرت کا مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ تو دن کے وقت میں جو ہے وہ چھپ جاتے تھے، اور رات کے وقت سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے بڑے عرصے بعد، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آ چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا، دیکھا کہ ان کے جو ہے وہ پاؤں سے جو ہے وہ خونم خون ہے، خون نکل رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور ان کو گلے لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت علی کے دونوں پاؤں اور قدم پہ جو ہے وہ ہاتھ پھیرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زندگی بھر اپنی شہادت کے وقت تک کبھی اپنے ٹانگوں میں اور اپنے پاؤں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کو یعنی کچھ صفات سے نوازا تھا، مثلا عقل یعنی بردباری، حلم، اور اسی طرح معاملہ فہمی اور دین کی سمجھ اور حکمت، جو یہ ساری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ میں جمع کی تھی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے خلفاء بھی اور صحابہ اکرام بھی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے ان صفات سے، اس لیے ان کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ ایون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کو یہ مرتبہ اور مقام دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں مختلف غزوات میں، مثلا جیسے غزوہ
خیبر میں ان کو کمانڈ دی، اور غزوہ بدر میں، بدر کبریٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں میں سے حضرت علی کا بھی انتخاب فرمایا تھا کہ اگر لڑائی کی نوبت نہیں آئی، گمسان کی جسے جنگ کہتے ہیں، بلکہ 2 بدو لڑائی ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف سے لڑیں گے۔ اور غزوہ خندق میں انہوں نے عمر نام کے مکے کے جو ہے ایک شاہ سوار تھے، جن کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ ایک آدمی 1000 لوگوں پر جو ہے وہ غالب ہے۔ حضرت علی ان کے مقابلے میں آئے اور انہیں شکست دی اور انہیں قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکل پڑے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا مدینے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر مکے میں، مدینے میں اگر ہوتے تو وہ ان تمام چیزوں کی، مسلمانوں کی حفاظت کرتے، تو حضرت علی کو اپنے پیچھے مدینے میں ٹھہرایا کہ آپ جو ہے وہ گھروں کی اور خواتین کی اور بچوں کی حفاظت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ کچھ منافقین یہ کہہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے آپ کو اپنے ساتھ غزوے پر نہیں لے کر جا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ کیوں لے کر نہیں جا رہے غزوہ تبوک کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ میرے لیے وہی کردار ادا کریں جو ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے ادا کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بالکل میں اس سے خوش ہوں اور میں یقیناً اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان صحابہ اکرام کے جب ہم حالات زندگی بیان کرتے ہیں تو بدقسمتی سے ہم ان کے حالات زندگی جمل اور صفین اور ان تمام چیزوں کے بغیر ذکر نہیں کرتے، حالانکہ یعنی حضرت علی کی سیرت میں ہمارے لیے سیکھنے کا بہت کچھ ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر جو بھی قربانی جو ہے وہ ضرورت محسوس ہوئی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اور جب بھی لڑنے کی نوبت آئی تو لڑنے کے لیے آگے بڑھے، علم کی حاصل کرنے کی نوبت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا، اور قربانی، ہر خلوص، یعنی یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم جمل اور صفین اور ان معاملات میں یہ جو تاریخی روایات ہے ان کے بنیاد پر فیصلہ کریں اور کسی کے لیے اپنے دل میں میل رکھیں، تو اس سے 1000 درجے بہتر یہ ہے کہ ان سارے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیں، اور ظاہر ہے جس چیز کا یا جس نظریے کا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو، عمل سے کوئی تعلق نہ ہو، تو اس کو لے کر بیٹھ جانا اور اسی کے اوپر گفتگو کرنا اور ان معاملات میں جو ہے وہ مسلسل بحث کرنا، اس کے اوپر بیانات کرنا، تحریریں لکھنا، ویڈیوز بنانا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ ان صحابہ اکرام کی زندگیوں سے ہم سیکھیں، ہمارے لیے ان کی زندگی میں کیا سبق ہے، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، تو یہ چیزیں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سارے اسباق ہیں، بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو ہم ان کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی سے کروایا، اور جبکہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے صحابہ اکرام کے رشتے آ چکے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا یہاں تک کہ حضرت علی کا رشتہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ 25 سال کی عمر میں ان کی جو ہے وہ حضرت فاطمہ سے شادی ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت جو ہے وہ 15 سال تھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی ہے تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، ان سے چلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتے تھے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، مسلسل مسلمان کوششیں کر رہے تھے اور محاصرہ کیے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں لشکر کا جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اور سارے لوگ یہ خواہش کر رہے تھے کہ کاش وہ ہم ہوں، لیکن صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کی آنکھ میں تکلیف تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعاب لگایا اپنا، اور پھر انہیں جھنڈا عطا فرمایا،
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کو فتح کر لیا، فاتح خیبر کہلاتے ہیں وہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ آپ وہاں جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اور 6 مہینے انہوں نے یمن میں گزارے اور واپس تشریف لائے، اور یہ کہا کہ کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن کی طرف بھیجا، اور بہت تھوڑے عرصے میں بہت سارے لوگ اسلام کی طرف آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لا رہے تھے تو 100 اونٹ اپنے ساتھ لائے تھے، 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور بقیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ذبح کریں۔ 10 ہجری میں جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے روانہ فرمایا کہ آپ لوگوں کو سورہ توبہ کی آیات سنائیں، اس کا مفہوم سمجھائیں۔ تو بہت چھوٹی عمر میں اللہ کے رسول نے انہیں بڑی بڑی ذمہ داریاں عطا فرمائی تھی، کیونکہ وہ ان ذمہ داریوں کے اہل تھے، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بہت درست ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں سیکھنے کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی سے۔ انشاءاللہ دوسری جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے قسط میں عرض کریں گے۔